السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل کریکولم ایکٹیویٹیز. پریویس ویڈیو تو ہماری مضمون پہ تھی، لیکن آج ایک بہت ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ٹاپک کو لے کر آئی ہوں. ٹاپک کا نام ہے ورائے عقل ہے تیری خدائی. جیسے کہ آپ کو ٹاپک سے سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی قدرت پہ بات کریں گے ہم. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند کریم انسانی عقل سے بالائے عقل ہے. اس کی خدائی، اس دنیا کا نظام، کائنات اور پوری مخلوق کی دیکھ بھال کس طرح سے ہو رہی ہے، انسان کی محدود عقل سے یہ سب بہت دور ہے. تو دنیا کے بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے دانا اور بڑے بڑے ماہر فطرتی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے اور اس کی خدائی کا نظام کس طرح چل رہا ہے. اس میں بگاڑ کہیں نظر نہیں آتا. اس میں تو ہر طرف ہر جگہ توازن ہی توازن ہے، اور تمام اجرام فلکی اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں. اس لیے اسماعیل میٹھی کہتے ہیں، نہیں اول کو آخر سے جدائی، نہیں اول کو آخر سے جدائی، ورائے عقل ہے تیری خدائی. خداوند کریم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس شعر کے مطابق یہ دونوں صفات اس میں ایسی لازم و ملزوم ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. جب یہ دنیا وجود میں نہیں آئی تھی، خدا کا وجود اس وقت بھی موجود تھا، اور جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اس کا وجود پھر بھی قائم رہے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، وہ کارساز بھی ہے اور قہار بھی ہے. اس کی خدائی بے شمار کرشموں سے بھری ہوئی ہے اور اس کی بے شمار عظمتیں ہیں. اس لیے انسانوں کی محدود عقل اس کی شان، کبریائی، عظمت اور شان و شوکت کا احاطہ نہیں کر سکتی. ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا کہ بے حد غور کرنے کے بعد بھی خدا اور اس کی خدائی سمجھ میں نہیں آتی. تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ ایک معمولی سی عقل اس بحر بیکراں جس کا کوئی کنارہ نہیں کو کس طرح سمجھ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، دنیا کے حاکموں کا حاکم ہے، طاقتوروں سے زیادہ طاقتور ہے. دنیا کی تمام طاقتیں کسی بھی روپ میں ہوں، اس کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. وہ اس قدر قدرت والا ہے کہ تری اور خشکی کی تمام مخلوق کو نہ صرف روزی دیتا ہے بلکہ ان کی حرکات و سکنات سے بھی واقف ہے. اس کی قدرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لامحدود ہے اور تمام مخلوق کو نہ صرف روزی دیتا ہے بلکہ ان کے لیے روزی پیدا کرنے کا بندوبست یعنی سبب بھی پیدا کرتا ہے. ان کے کام بناتا ہے اور ان کی حاجات روائی کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے، ان کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے. یہ اس کی ایک نرالی شان اور کبریائی ہے. جو انسان پتھروں کے اندر کیڑوں کو مکوڑوں کی روزی کا بندوبست بھی رکھتا ہے. جو انسان یعنی انسان کو بھی رزق دے رہا ہے، لیکن جو پتھر کے اندر کیڑے مکوڑے موجود ہیں ان کی بھی روزی کا بندوبست کر رہا ہے. تو وہ کون ہے؟ اللہ. بھلا اتنی بڑی طاقت کو انسان کی محدود عقل کس طرح سمجھ سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ شاعر نے کہا کہ ورائے عقل ہے تیری خدائی. کائنات کی رنگینیاں، حسین مناظر اور نقش و نگاری اسی نے پیدا کیے. اس نے دنیا کو حسن و جمال بخشا. کائنات کا حسن و جمال اس کا دیا ہوا ہے. سارے جہانوں کا مالک، خالق اور رازق وہی ہے. اس کا کائنات کی آرائش و درستگی اس کی کاریگی کا نتیجہ ہے. دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر، دانا اور دانشمند بھی اسی دنیا کے نقش و نگار اور بیل بوٹوں کو دیکھ کر حیران ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور عجائبات ورائے عقل ہیں. کوئی ذہین و فہیم جس قدر چاہے سوچتا رہے مگر پھر بھی ذرہ بھر اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. کیونکہ انسان کائنات کی حسین ترتیب اور منظم تشکیل کے فہم و ادراک سے عاجز ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا خوب فرمایا. بات کا اختتام کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا خوب فرمایا کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے اور نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز قامتیں
اسے پا سکتی ہے، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد متعین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں۔ شکریہ۔